اس نے 2 سے 4 لقمے گھاس کے اس کے رقبے سے لیے، اس نے تیش میں آ کر کلہاڑی سے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آرام سے چل رہا ہے، تو اس اتنے بڑے اونٹ کو کس نے تابع کر دیا؟ لوگ جا رہے ہیں، پیاس لگی ہے، اونٹ پر سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، وہیں خنجر مارا، خون نکلا، اس کو پی لیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ راستے میں آتا، ٹانگیں بچھا کر بیٹھ جاتا اور کہتا کوئی ہے مجھے یہاں سے اٹھانے والا، دوسرا آتا اس کی ٹانگیں کاٹ دیتا اور کہتا ہے کوئی مجھے پوچھنے والا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس کے پاس دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، اس کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان کو رب تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا، ادراک بھی دیا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ جب اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹی جاتی ہے نا، وہ تو نہیں چل پایا وہاں پہ، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ تو بے زبان ہے نا، اسے تو اس چیز کے بارے میں نہیں آئیڈیا۔ اب مجھے سر صرف اتنا بتا دیں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس شخص کے متعلق کوئی سزا کوئی ہے ایسی کہ اس بندے کو یہ سزا ہونی چاہیے جو ہمارا اسلام کے ہمارے جانوروں کے ساتھ اس قدر جو مطلب آج سندھ کے اندر ہوا ہے، مطلب مار دیا، کاٹ دیا، جب ان کے پاس اس قسم کی شکایات آتی ہوں گی تو اس دوران کوئی احادیث ایسی ہو یا کوئی اسلام میں اس متعلق کوئی روشنی ڈالی ہو، ایسا کوئی چیز ہے؟ جس طرح رب تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے نا، صرف اس لیے رکھا ہوا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا، کہ ابھی تک ان میں زمانہ جاہلیت والی رسمیں باقی ہیں، ابھی تک ان میں زمانہ جاہلیت والی رسومات باقی ہیں، عورتوں پہ ظلم کرنا، عورتوں پہ تشدد کرنا، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، AR آفیشیل سے میں ہوں عامر بشیر، اور آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے سندھ کا ایک گاؤں سانگڑ اس کا نام ہے، جہاں پر ایک لینڈ لارڈ کے گاؤں میں ایک اونٹ جو عام آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں چل رہے ہوتے ہیں، اس نے 2 سے 4 لقمے گھاس کے اس کے رقبے سے لیے، اس نے تیش میں آ کر کلہاڑی سے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے جاننے کے لیے جو ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نام ہے مولانا عمر صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلام و دین کی روشنی کے اندر، اسلام تو ہمیں محبت کا دین ہے، اسلام ہمیں دوسروں سے بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی۔ تو سر یہ ہمارا سسٹم کس طرف چل رہا ہے، اور مجھے بتائیے کہ اسلام میں سب سے پہلے جانوروں کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی رحیم اور کریم نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی بہت رحیم اور کریم تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، جانوروں کے لیے، دنیا کی ہر مخلوق کے لیے، بلکہ ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو انسان کے تابع کیا، بلکہ اکثر جانور جو ہے وہ انسان کے تابع ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آرام سے چل رہا ہے، تو اس اتنے بڑے اونٹ کو کس نے تابع کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا تابع۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ مقامات پر جانوروں کا ذکر کیا، اور صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ بے شمار صورتوں کا نام جانوروں کے ناموں پر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الفیل ہے بمعنی ہاتھی، سورۃ النحل ہے، اسی طرح سورۃ النمل ہے، اسی طرح سورۃ الانعام ہے، سورۃ العنکبوت ہے، اور بے شمار صورتیں ہیں جو اللہ پاک نے جانوروں کے ناموں پر ذکر کی ہیں۔ تو جانور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو پیچھے جو ہے وہ لشکر کھڑا ہوا تھا، ایک درخت کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ تھا، تو ایک صحابی جو ہے وہ اوپر چڑھے ہیں، وہاں پہ 2 چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اتار لیے۔ اب اتار لیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب روانہ ہوا وہ تو چڑیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گویا کہ شکایت لے کر آئی کہ یا رسول اللہ میرے بچے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر میں اعلان فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا؟ تو جس صحابی نے اٹھایا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سے اٹھایا واپس وہیں پر رکھ کر آؤ۔ اسلام تو ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، اسلام نے یہاں تک منع کیا کہ مرغ کو گالی نہ دو، مرغے کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہاں تک منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ مالک بھاگتا ہوا آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں مالک ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ اس اونٹ نے تیری شکایت مجھ سے لگائی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھانا پانی کم دیتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں اتنا حکم دیا ہے
ہے جانوروں کے متعلق، فرمایا کہ تم جانوروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، ممکن ہے کہ وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بدکار عورت، فاحشہ عورت راستے سے گزر رہی تھی، کسی کنویں کے پاس سے گزری تو وہاں پر ایک پیاسا کتا جو ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا، لیکن وہاں پر پانی نکالنے کا انتظام کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس عورت نے جو ہے وہ اپنے پاؤں کے موزے کو یعنی کہ ڈول بنایا اور اپنے دوپٹے کو جو ہے اس نے رسا بنایا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کو، فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو جانور کے ساتھ جو ہے ہمیں اس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے اچھائی کا، نیک اعمال کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا، اور اگر ہم جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وبال بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، متقیہ عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، نہ تو اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود جا کے کچھ کھا سکتی اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے کو دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ فرمایا کہ اس عذاب میں، اس جرم میں رب تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ تو جانوروں کے ساتھ جو ہے ہمیں اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے سندھ کے علاقے کے حوالے سے، سانگڑ کے حوالے سے، میں اس کی طرف آپ کی یعنی کہ توجہ کرنا چاہوں گا، بات کو میں وہاں لے کے جاتا ہوں۔ میں یہ ویسے مختصر ایک تمہید تھی۔ دیکھیں ابتدا کے اندر جو ہے نا زمانہ جاہلیت، یہ بالکل زمانہ جاہلیت والا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو مکہ کے مشرکین کا حال تھا، جو زمانہ جاہلیت تھی، اس وقت تک ابھی ایمان کا سورج نہیں طلوع ہوا تھا، اس وقت تک ایمان کی شعاعیں ابھی نہیں نکلی تھیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا کہ جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں، پیاس لگی ہے، اونٹ پر سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، وہیں خنجر مارا، خون نکلا، اس کو پی لیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ راستے میں آتا، ٹانگیں بچھا کر بیٹھ جاتا اور کہتا کوئی ہے مجھے یہاں سے اٹھانے والا، دوسرا آتا اس کی ٹانگیں کاٹ دیتا اور کہتا ہے کوئی مجھے پوچھنے والا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اب تو اسلام چار طرف پھیل چکا ہے، اب تو اسلام کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی تو پریشان نہ ہو، ان قریب تیرے ابا کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ اور الحمدللہ آج وہ زمانہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا، لیکن پتہ نہیں یہ کون سے علاقے میں لوگ رہتے ہیں کہ ابھی تک ان میں زمانہ جاہلیت والی رسمیں باقی ہیں، ابھی تک ان میں زمانہ جاہلیت والی رسومات باقی ہیں۔ عورتوں پہ ظلم کرنا، عورتوں پہ تشدد کرنا، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا، ان کو وراثت میں حق نہ دینا، یہ ساری چیزیں زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جانوروں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ٹھیک ہے وہ اس میں آ گیا ہے، آپ کے کھیت میں آ گیا ہے، اس نے آپ کی فصل کھا لی ہے، وہ بے زبان جانور، اس کو عقل تو نہیں ہے، اس کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ دیکھیں انسان میں اور جانور میں فرق ہی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل اور علم دونوں دیے ہیں۔ جانور کے پاس عقل ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا اس کے پاس، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اس کے پاس دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، اس کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان کو رب تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا، ادراک بھی دیا۔ اس لیے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین و جمیل بنایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بہرحال یہ جانور کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح جانور کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، رب تعالیٰ کے عذاب کو بلانے والی بات ہے۔ ہاں اس میں یہ تھا کہ اس کے مالک کو بلاتے، اس سے کہتے میرا یہ نقصان ہوا، اس کو پورا کر، اس جانور کو موقع پر باندھ لیتے، اپنے قبضے میں کر لیتے، اس جانور کو گرفتار کر لیتے، اس کو روک لیتے، اس کے مالک کو بلاتے کہ میرا نقصان پورا کر، میں تیرا جانور پھر چھوڑوں گا، ورنہ میں تیرا جانور قبضے میں کر لوں گا۔ یہ اس قسم کا کوئی معاملہ طے کرتے، جانور کو نقصان پہنچانا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا قصور کیا ہے بیچارے کا؟ تو وہ تو بیچارہ بے زبان جانور تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو ہے حلقہ احباب سے ہم اس بارے میں جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس پر جو ہے وہ ایکشن لیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیقات کریں، کوئی کمیٹی بنائیں اس پر۔ جی صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ اسلامی جہالت سے پہلے، مطلب اسلام جب پھیلا نہیں تھا اس سے پہلے ظاہری بات ہے چیزیں بڑی عام ہوں گی۔ جب مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد صحابہ کرام انہوں نے ایفرٹ کی مطلب اسلام پھیلانے کے لیے، اس دوران لوگ شکایت تو کرتے ہوں گے ہمارے اونٹ کے ساتھ، ہمارے جانوروں کے ساتھ اس قدر جو مطلب آج سندھ کے اندر ہوا ہے، مطلب مار دیا، کاٹ دیا۔ جب ان کے پاس اس قسم کی شکایت آتی ہوں گی تو اس دوران کوئی احادیث ایسی ہو یا کوئی اسلام میں اس متعلق کوئی روشنی ڈالی ہو، ایسا کوئی چیز ہے؟ جی بالکل، ایسی بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ تشریف لاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ جیسے کہ وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں جو ہوں مختلف علاقوں میں جا کر وہاں سے یتیم مسکین بچیوں کو لے آتا اور ان کی لا کر پرورش کرتا، تو کیا میرا وہ عمل، چونکہ اس وقت میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو کیا میرا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ تو اس قسم کے سارے سوال جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ قرآن نے اس کا مختصر سا جواب
جواب دیا ہے. فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کر دیے الا ما قد سلف، وہ سب کچھ گزر چکا، اب تم توبہ کر لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن یہاں کا معاملہ ہی جدا ہے، یہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے. یہاں پر تو معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں پر تو معاملہ اور تھا نا مشرکین مکہ کا، کہ وہ تو زمانے جاہلیت میں تھے، ابھی ایمان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے. جب ایمان میں داخل ہو گئے پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھی، پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی غلطیوں کو لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر قرآن کی آیت نازل فرما کر تسلی دے دی کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کو بھول جاؤ، آگے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. تو یہاں پر تو معاملہ ہی جدا ہے. اس پہ جو ہے وہ حلقہ احباب کو اس پر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. ادھر تو توبہ کر لی، اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا، انہیں اس چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی. ابھی یہ دیکھیں کہ جب اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹی جاتی ہے نا، وہ تو نہیں چل پایا وہاں پہ، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ تو بے زبان ہے نا، اسے تو اس چیز کے بارے میں نہیں آئیڈیا. اب مجھے سر صرف اتنا بتا دیں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس شخص کے متعلق کوئی سزا کوئی ہے ایسی کہ اس بندے کو یہ سزا ہونی چاہیے جو ہمارا اسلام کہتا ہے؟ قانون تو الگ ہے، قانون جو بھی سزا دے گا، انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، اس والے سے ہمیں کنسرن نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے متعلق جو ہمارے ویورز ہیں نا، انہیں پتہ چلے کہ یار اسلام میں اس چیز کی یہ سزا ہے اور یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس بندے کو یہ پنش ملی جائے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے جانور کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کے ذمہ تاوان آئے گا، اب اس کو تاوان ادا کرنا ہوگا. باقی رب تعالیٰ کے ہاں جو عذاب ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے. اس نے تو بڑے بڑوں کو معاف کر دیا، اور اگر وہ نہ معاف کرنے پر آئے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹوں کو بھی معاف نہ کرے. یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن دنیا میں جو معاملہ ہے وہ تاوان کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس کو تاوان اس کا ادا کرنا پڑے گا. لیکن اس میں جو ہے وہ حلقہ احباب کو بھی جو ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے، اس کے خلاف جو ہے حرکت میں آنا چاہیے. کیونکہ اگر آج اس کو نہ روکا گیا تو کل کو یہ اور مزید آگے بڑھے گا. آج کو ایک ٹانگ کٹی ہے، کل کو دو ٹانگیں کٹیں گی. آج جانور کی کاٹی ہے، کل کو انسان کی ٹانگ کاٹ دیں گے، کسی اور کی کاٹ دیں گے. تو لہٰذا اس کو جو ہے نا معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسی سزا دی جائے کہ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے، لوگوں جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں. جس طرح رب تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے نا، صرف اس لیے رکھا ہوا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا کہ تو وہ آدمی تھا، تیرا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. آج دیکھ لو کہ وہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے. تو اسی طرح اس کو وہ سزا دینی چاہیے کہ آنے والا اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرنے کا سوچے تو اس کے سامنے وہ سزا آ جائے اور وہ فوراً کانپ جائے کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو میرا بھی یہی انجام ہوگا. لہذا معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے، اور شریعت کی روح سے اس کے ذمہ تاوان ہوگا کہ وہ تاوان اس کا ادا کرے گا. باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے ٹائم دینے کے لیے. ناظرین، ہم نے سندھ کے اندر اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے ہم نے جب بات کی اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت کے ساتھ اگر ایک شخص کو باندھ دیا جائے اور اس کی 40 سے 50 ایکڑ زمین ہو اور جو لینڈ لوڈر ہے وہ اس کو قبضہ کرنا چاہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھول کے وہاں سے لے جائے. جب تک وہ سائن انگوٹھے نہیں کرے گا تب تک اس کو وہاں پہ نہیں لے کر جایا جائے گا. اتنی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ لا لیسنس کی سچویشن ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو حکومت پنجاب ہے، حکومت پاکستان ہے اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہیں. اس کے خلاف وڈیرے کے خلاف، اور سسٹم تو سارا وہاں پہ وڈیرے کا چل رہا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے گی یا نہیں. لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام تو پیار کا درس دیتا ہے ہر چیز کا. تو اس حوالے سے اپنے ویورز کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اسلام میں ہمارے جانوروں کے ساتھ کس قدر محبت کی جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کے خلاف اگر ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی پنش کرتے ہیں تو اس کے خلاف سزا کیا ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.